السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے راشٹر سہارا روز نامے کا اداریہ دیکھیں۔ مالدیپ میں بدلتے سیاسی حالات۔ سیاست بدلتی رہتی ہے، اسی لیے سیاسی حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اور اسی لیے سیاست میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہوتا ہے۔ مالدیپ میں بھی سیاسی حالات بدلتے رہے ہیں۔ عبداللہ یامین عبدالقیوم کی مدت صدارت میں حالات مختلف تھے، اور ابراہیم محمد صلح کی مدت صدارت میں حالات مختلف ہو گئے۔ صلح چین کی توسیع پسندی سے واقف تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ چین اپنے مفاد کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کوئی ملک اگر اس کے زیادہ قریب جاتا ہے تو وہ اس کے قرض جال میں پھنس جاتا ہے، اس کے حالات بہتر ہونے کے بجائے زیادہ خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان ایک مثال تھا۔ ایک اور مثال سری لنکا کی دی جا سکتی ہے۔ البتہ ہندوستان تجارت میں بھی توازن کا خیال رکھتا ہے۔ مالدیپ کے اس سے صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ وہ مصیبت میں آزمایا ہوا دوست ہے۔ مالدیپ میں جمہوری نظام کو بچانے میں اس نے بڑا ہی اہم رول ادا کیا ہے، کیونکہ حکومت ہند نے اگر بر وقت مدد نہیں کی ہوتی تو 1998 میں فوج مالدیپ کے اقتدار پر قابض ہو جاتی، مگر ہندوستان کی مدد سے جمہوریت قائم رہی۔ اسی لیے ابراہیم محمد صلح نے چین کے خلاف تو کوئی دشمنانہ پالیسی اختیار نہیں کی تھی، مگر ان کی ہندوستان پہلے کی پالیسی تھی۔ یہ پالیسی ناقابل فہم نہیں تھی۔ اس سے مالدیپ کے لوگ خوش تھے۔ البتہ موجودہ صدر موئیزو کی پالیسی ہند مخالف ہے۔ وہ ہندوستان سے دشمنانہ رویہ رکھ کر چین کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے سیاسی مفاد کے حصول میں کتنا کام آئے گا یہ الگ موضوع ہے اور تفصیل طلب موضوع ہے۔ البتہ یہ بات طے سی ہے کہ اس سے مالدیپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی اقتصادی حالت کچھ اور خستہ ہو جائے گی، اور اس کا خمیازہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ہی وہاں کی اپوزیشن جماعتیں موئیزو کے مواخذے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس میں انہیں کتنی کامیابی ملے گی اس پر کچھ کہنے کے بجائے یہ دیکھنا زیادہ اہم ہے کہ پورے مالدیپ کی سیاست ایک جیسی نہیں ہے۔ مواخذے کی تیاری سے اپوزیشن جماعتوں نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ انہیں اپنے صدر کے انداز کار پر اعتراض ہے۔ وہ مالدیپ کی موجودہ سیاسی دشا اور دشا سے خوش نہیں ہیں۔ وہ حالات بدلنا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی کو راحت ملے۔ اسے یہ فکر لاحق نہ ہو کہ ہندوستانی سیاح مالدیپ اگر نہیں آئیں گے تو ان کے روزگار کا کیا ہوگا، ان کا گھر کاروبار کیسے چلے گا، ان کی زندگی کیسے بسر ہوگی۔ مالدیپ میں سب سے زیادہ سیاح ہندوستان سے ہی جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں 2,41,000 اور 2023 میں 13 دسمبر تک 1,93,693 ہندوستانی سیاح مالدیپ گئے تھے۔ صدر موئیزو کے خلاف اپوزیشن نے مواخذے کی تحریک پیش کرنے کی تیاری ممبران پارلیمنٹ کے دستخط لینے سے شروع کر دی ہے، یعنی مواخذے کے لیے اپوزیشن سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس وقت موئیزو کی پوزیشن کمزور ہے۔ مالدیپ کے پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی اکثریت میں نہیں ہے۔ اکثریت میں MDP یعنی مالدیو یونین ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔
اس کے صدر ابراہیم محمد صلح ہیں۔ صلح ہندوستان سے مالدیپ کے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بجا طور پر یہ مانتے ہیں کہ مالدیپ کی ترقی کے لیے ہندوستان کا ساتھ ضروری ہے۔ ہندوستان سے تعلقات خراب کر کے اور خود کو یہ حد سے زیادہ چین نواز ثابت کر کے مالدیپ کا بھلا نہیں ہوگا۔ اس سے مالدیپ حالات کے شکنجے میں اور الجھ جائے گا، جبکہ پہلے ہی بڑھتے ہوئے قرض نے اسے اس پوزیشن میں نہیں رکھا ہے کہ وہ نئے مسئلوں کو دعوت دے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدیپ کی حکومت کے ایک چینی جاسوس جہاز کو مالے میں لنگر ڈالنے کی اجازت دے دینے سے اپوزیشن مشتعل ہو گیا۔ مالدیپ ایک جمہوری ملک ہے، وہاں دور اندیش لیڈروں کی کمی نہیں ہے۔ امید یہی رکھی جانی چاہیے کہ اپوزیشن کے موقف کو موجودہ صدر معیزو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے فی الوقت یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن نے انہیں حقائق سمجھانے کی ابتدا کر دی ہے۔ یہ اشارہ دے دیا ہے کہ مالدیپ کو وہ دوسرا پاکستان نہیں بننے دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔